بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ حقیقت ٹی وی والے صاحب نے ایک عمران خان کا ٹویٹ اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک شعر اس میں لکھا ہے۔ اب اس کے اوپر تبصرہ انہوں نے جیسا بھی کیا ہے، لیکن میں اپنے انداز سے اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ شعر یہ ہے کہ عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ یہاں ذرا لکھنے میں ان کو غلطی ہو گئی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے عمران خان کا اہم ترین شعر۔ تو گویا عمران خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں بقول حقیقت ٹی وی کے کہ یعنی ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، میرے ساتھ بھی ہمدردی ہے آپ کو، اور جو چور اور ڈاکو مسلط کر دیے ہیں ان کے ساتھ بھی دوستیاں آپ کی، تو بتاؤ پھر آپ کا کیا بنے گا، آپ کدھر ہو۔ تو اس انداز سے انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ شعر سب کے اوپر فٹ آتا ہے، حتیٰ کہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی یہ فٹ آتا ہے، کیونکہ دین کا یہ بھی نام لیتے ہیں، مدینہ ریاست کا یہ بھی نام لیتے ہیں۔ تو ان کو میں نے کہنا ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، کہ یعنی دین اسلام کا بھی نام لیتے ہیں اور شیطانی جو نظام ہے اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمدردیاں ہیں، جمہوریت سے ہمدردیاں ہیں، سجدہ تعظیمی سے ہمدردیاں ہیں، مزاروں کے اوپر جا کے سجدے کرنا، عرس اور میلے، پھر یا علی مدد کے پٹے بنوانا، پھر میلاد کا کیک کاٹنا، محرم کی سبیلیں کھا لینا، جو مرضی چلتا رہے، یعنی ان کے ساتھ بھی ہمدردیاں ہیں، اور ادھر مدینہ ریاست بھی بنانے کا بڑا شوق ہے۔ تو یہ دو الٹی چیزیں ہیں، ایک کی زندگی دوسرے کی موت ہے۔ اگر یہ عرس اور میلے اور یہ گنبد سجائے جائیں گے تو اسلام پھر نہیں آ سکتا ہے، اور اسلام جب آئے گا تو اس کے بعد پھر یہ گنبد نہیں رہیں گے، اور مزار پرستی، عرس میلے، جمہوریت کا نظام بذات خود، واسطے وسیلے، رکوع سجدے، ان کا کلا کما کیا، ان کی بنیادوں کو کھیڑ دیا جائے گا، کیونکہ یہی دین اسلام کا تقاضا ہے۔ کیونکہ لا الہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کلمے کا مطلب تو بہت بتاتے ہیں، لیکن کلمے کا معنی، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ برا نہ مانیں، آپ غور کریں، آپ کو کلمے کا معنی نہیں آتا ہے، اور اگر کلمے کے معنی جانے بغیر موت آ گئی، آپ کو سب سے زیادہ زندگی آپ کی رزق کے اوپر ہے۔ اور جس طرح کل کے بیان میں حقیقت ٹی وی والے کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جس طرح بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا، بالکل وہی معاملہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ ان کا ایک تجزیہ تھا کہ پہلے ان کا ایک دھماکہ ہوا، پھر اس کے بعد ان کو مار دیا گیا، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھائی یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک جو بات اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں بڑا سبق ہوتا ہے کہ گویا عمران خان صاحب آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ کیا وہی نتائج بھگتو گے آگے جا کے، جہاں وہ پیچھے چلے گئے عرس اور میلے کرنے والے، سونے کے دروازے لگانے والے، روٹی کپڑے اور مکان کا جھانسا دینے کا، شرک اور کفر کے ساتھ میل ملاپ کرنے کے بعد جمہوریت کے راستے میں موت آ گئی، تو کامیابی تو نہیں ملے، اب جنت تو نہیں جا سکیں گے، اب ہمیشہ کی آگ میں ان کو رہنا پڑے گا۔ کیا آپ انہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ کی آگ کے اندر آپ بھی رہنا چاہتے ہیں؟ اور ہمارے جتنے دوسرے لیڈر، میں سب سے یہی کہوں گا، یقین کیجئے، نواز شریف صاحب سے بھی، شہباز شریف صاحب سے بھی، فضل الرحمان صاحب سے بھی، اپنے آرمی چیف صاحب سے بھی، کیونکہ میں خود آرمی افسر ہوں، میں جانتا ہوں آرمی افیسرز کا ایک مزاج جانتا ہوں۔ میں 70 پی ایم اے لانگ کورس سے تھا، 7 پنجاب ریجمنٹ سے، 23232 میرا پی اے نمبر ہے۔ میں نے آج سے 37 سال پہلے یہی ایمان عقیدے کی بات کہی تھی کہ دیکھو تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے، تمہارے ایمان کے اندر خرابی ہے۔ صبح اٹھ کے جو پی ٹی پریڈ ہوتی تھی اس کے اندر بھی دم دم علی علی، نعرہ حیدری، یا علی مدد۔ تو کرنل صاحب ہمارے ایک خاص مخصوص قسم کے طبقے سے ان کا تعلق تھا، وہ اپنا نعرہ اس یونٹ کے اندر لے آئے، یا علی مدد کا۔ تو عام جو جوان ہیں وہ تو اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ تو بس سی او کو خوش کرنے کے لیے، اور جے سی اوز وغیرہ ان کے اندر وہ جرت ہوتی ہی نہیں ہے، غلط سمجھتے ہوئے بھی کہتے وہ ان کے اندر جرت ہی نہیں ہے، خطیب کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ کرنل صاحب کے خلاف کوئی بات کر سکے یا کہہ سکے یہ شرک ہے۔ تو لیکن میں تو اس چیز کو شرک سمجھتا ہوں، یہ تو سورہ فاتحہ کا انکار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انکار ہے۔
تو اس بات کو جب میں نے پیش کیا تو کرنل صاحب غصے میں آ گئے، منہ پر ہاتھ پھیر کے کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں تم کیسے فوج میں رہو گے، اور پھر انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا، کوئی سننے والا ہی نہیں اس کے بعد کوئی سننے والا ہی نہیں، کہ چونکہ عقیدے سب کے خراب ہیں۔ جس جرنیل نے میرے ریٹائرمنٹ آرڈر کے اوپر سائن کیے ان کا نام تھا میجر جنرل پیر داد خان، اندازہ لگائیے، پیر داد خان، یعنی پیر صاحب نے ان کو پیدا کیا تھا، جس طرح پیراں دیتا ہوتا ہے۔ تو ایمان عقیدے کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی۔ ہمارے جتنے بھی یہ لیڈر ہیں، چاہے سیاسی لیڈر ہوں، فوجی لیڈر ہوں، اور ہمارے مذہبی لیڈر ہوں، ان کے اندر بھی طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، سب کے سب ایک ایک کے اندر شرک بھرا ہوا ہے۔ خادم حسین رضوی ہوں، حافظ سعید ہوں، ہوش نہیں ہے ان کو کدھر جا رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح۔ اور عمران خان صاحب ایک لفظ بہت بولتے ہیں کہ دیکھو ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، میں کہتا ہوں تم لوگ بھیڑ بکریوں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا شرک کرنے والے جانور ہیں اور جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ کو فراڈ کرنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ مدینہ ریاست کا نام لینا، پھر نبی علیہ السلام کا نام، ان کی سیرت کو پڑھو، ان کی سیرت کو پڑھو، بار بار یہ کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد خود چلتے ہیں مشرکین مکہ کی سیرت کے اوپر، اور جو بھی شرک کرنے والی قومیں گزری ہیں ان کی سیرت کے اوپر چلتے ہو، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑتے ہو۔ آپ لوگوں کا کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے؟ وہ موحد تھے، مومن تھے اور مسلم تھے، اور اللہ کے آخری رسول، اور شرک کے ساتھ دشمنی رکھنے والے۔ کہا ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، میرے سے یہ امید نہ رکھنا۔ ان کو تو بادشاہت پیش کی جاتی تھی، دولت پیش کی جاتی تھی، ہر نعمت پیش کرنے کے لیے وہ لوگ تیار تھے، لیکن یہ بات نہ کہو۔ ان کا یہی بات کہوں گا۔ اسی لیے میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بالکل یہی بات کہوں گا، چاہے ناگوار گزرے، چاہے غم و غصہ سے سینے پھٹ جائیں آپ کے، پھر بھی یہی بات کہوں گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی توفیق سے، میں کوئی اتنا دلیر اور بہادر نہیں ہوں، یاد رکھنا یہ اس مالک کا احسان ہے کہ مالک نے چنا ہے اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کی بیان کرنے کے لیے، اور اپنے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ زمینی سرحدوں سے زیادہ اہم سرحد ہے، جو کہ نظریات کے اندر گڑبڑ ہے، ایمان کے اندر گڑبڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ کے ساتھ شرک کریں اور پھر فرقے بنائیں۔ کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سہروردی، نقشبندی، چشتیہ، قادری، حتیٰ کہ سکھ بھی افسر بن گیا پاکستانی فوج کے اندر۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ بس جی معاذوں پر تمہاری اگر موت آ گئی تو پھر تم شہداء ہو اور پوری وہ جو ہے نا تم آگے جا کے جنت میں پہنچ گئے ہو۔ اچھا، سکھ بھی جنت میں پہنچ گیا ہے، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ قادیانی بھی، سارے کے سارے ہیں۔ غور کرو اللہ کے بندو، کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو؟ جہنم کی آگ کے اندر پہنچا کے تو اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچ گئے تو وہ تو واپس نہیں آ سکتے، وہ تو لعنتیں بھیج رہے ہیں علماء کے اوپر بھی، مولویوں کے اوپر بھی، سیاسی لوگوں کے اوپر بھی، اپنے بڑوں کے اوپر، کہ مروا دیا ظالموں، اب ہمیشہ کے لیے وہ کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ تو بتاؤ یہ خیرخواہی کی ہے اپنے قوم کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ، یہ خیرخواہی کی ہے یا اس کے ساتھ دشمنی کی ہے؟ اور قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہے کہ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ان کی جنگ چھڑ جائے گی، کہ وہ کہیں گے ظالموں تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اور تم نے ہمیں یہ مروا دیا ہوئے۔ کبھی اللہ کو کہیں گے یا اللہ یہ جو انجام سامنے لائے ہیں ان کو ہمارے پاس لے آ، ہم پونچھ سے رون ڈالیں، کہا جائے گا کچھ نہیں ہے، دونوں کے لیے دورہ ہے۔ کبھی کہیں گے یا اللہ ان پر دورہ عذاب کر، لعنت بھیج، بہت بڑی لعنت بھیج، لیکن مالک کی طرف سے جواب دیا جائے گا دونوں کے لیے دورہ، فکر نہ کرو۔ دماغ کام نہیں کرتا تھا، باقی ہر چیز سمجھتے تھے، لیکن ایمان عقیدے کی جب بات ہوتی تھی آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ تو اب آ گئے ہو ایمان سے خالی، نمازوں کے باوجود، روزے کے باوجود، حج اور عمرے کے باوجود، جہاد کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ جہنم بے قرار ہے آپ کے لیے، یقین کیجیے، ابل رہی ہے، کھول رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کریں اور منافقت کریں، کفر کریں۔ اور آج یہ مسلمان اور یہ عرب خاص کر، جن ان کی زبان میں عربی میں تھی، لیکن سب سے زیادہ اللہ کے نافرمان یہ بن گئے ہیں، اور گھمت کے پجاری، بادشاہت کے پجاری، اور ان کے دیکھیں کیسا نیون سٹی بنا رہے ہیں، کہتے ہیں یہاں کوئی قانون نہیں چل سکتا ہے، اور اللہ کا قانون یہاں کیسے چلے گا؟ پھر مندر بنوا کے یہ دے رہے ہیں، مورتی پوجا یہ کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہوش نہیں ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔